الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کیسے ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت کی۔ پچھلے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر کس طرف کا رخ کرتے ہیں؟ یمن کی طرف کا رخ کرتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرا لیے ہوئے تھے اور اس گھیرے میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یعنی آپ ان کی نظروں کے سامنے سے ہی گزرے لیکن وہ لوگوں کے نگاہوں کے سامنے جیسے پردہ پڑ گیا تھا اور انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دیے۔ یہ اللہ کی شان ہے بہنوں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خاص محافظ ہے، خاص حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کفار کے سامنے سے گزار کر بھی انہیں اندھا بنا دیا۔ اور ہم نے دیکھا تھا پچھلے کہ آپ کون سی آیتیں تلاوت کر رہے تھے؟ سورہ یاسین کی آیت تلاوت کر رہے تھے۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیت تلاوت کرتے ہوئے ان کے سامنے سے گزرے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دیے۔ اور ادھر جیسے وہ نکل چکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ یمن کا رخ کیا آپ نے، اور ادھر قریش کے لوگ، جو قریش کے جوان تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اور آپ کا معمول کیا تھا؟ جیسے میں نے پچھلے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی رات کو، یعنی رات کے پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے، عشاء کی نماز کے فوری بعد آپ سو جاتے تھے، اور ایک پہر گزرنے کے بعد، یعنی دوسرے پہر میں، رات کے دوسرے پہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے، اٹھ کر سیدھے حرم جاتے اور وہاں پر عبادت کرتے، تہجد پڑھتے۔ تو بہنوں، وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اٹھتے ہیں اور کب باہر نکلتے ہیں حرم جانے کے لیے اور کب ان پر حملہ کریں۔ اور وہ لوگ انتظار کرتے کرتے یہاں تک کہ یعنی صبح ہو گئی، اور جب صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو گویا ان کے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے، یعنی انہیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ ہار گئے ہیں، اور اچانک ان لوگوں کے ہوش فاقتے اڑ گئے۔ تو انہوں نے حضرت علی سے آپ کے بارے میں پوچھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کیا کہ حضرت علی کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے، کچھ دیر قید بھی رکھا لیکن بے فائدہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ حضرت ابو بکر نہیں ہیں۔ تو پھر ان کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے ان کے بارے میں دریافت کیا، پوچھا کہ کہاں ہیں تمہارے ابو بکر؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو اس پر خبیث ابو جہل نے ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ کس کے؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے۔ پھر انہوں نے ہر جانب بڑی زور کے ساتھ، بڑی ہی جہالت کے ساتھ تلاشی لینی شروع کر دی، اور جب گھر میں نہیں پایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو باہر آ کر مکے کی گلیوں میں بے دریغ ڈھونڈنے لگے، سب کے گھروں میں ہر جگہ ڈھونڈنے لگے، اور حتیٰ کہ انہوں نے یہ اعلان تک کرا دیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر کو، ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا تو اسے یعنی ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، یعنی دونوں کو پکڑ کر لائیں گے تو 200 اونٹ دیے جائیں گے، زندہ یا مردہ۔ اعوذ باللہ۔ یعنی اس زور و شور سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاشی شروع کر دی، اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، تو ان دونوں کی سرگرمی سے انہوں نے تلاشی شروع کر دی۔ اور ادھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تو انہوں نے کس طرف کا رخ کیا تھا؟ یمن کا رخ کیا تھا، اور تقریباً یعنی
غار سور کے پاس جو پہنچے تو غار سور دیکھیے بہنوں تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ہے غار سور، اور یہ سور نامی ایک پہاڑ ہے، اس کے غار میں جو بیٹھے تھے تو آج بھی وہ غار موجود ہے، اور لوگوں کو یہ یعنی پتہ ہے کہ اسی غار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی۔ کتنے دن؟ 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گزارے۔ کہاں پر؟ غار سور کے یعنی سور پہاڑ کے غار میں، تو اس غار کو بھی غار سور کہا جاتا ہے۔ تو بہنوں وہاں پر غار سور میں جب پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اندر کیا ہے، صاف صفائی اور یعنی کوئی مضی چیز، نقصان پہنچانے والی چیز، سانپ بچھو وغیرہ تو نہیں ہے، میں پہلے صاف کر لیتا ہوں اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ تشریف لائے۔ یہ کہہ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے جاتے ہیں اس غار میں، اور آپ جا کر پوری وہاں پر دیکھتے ہیں، ہر طریقے سے جائزہ لیتے ہیں کہ کہیں کوئی سوراخ وغیرہ تو نہیں، اس میں سے کوئی کیڑے نکل کر آئیں یا سانپ یا بچھو آئیں۔ تو کیا کرتے ہیں، 1-2-3 سوراخ انہوں نے پایا اس غار میں۔ کس نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ تو کیا کیا، اپنا تہبند پھاڑا اور وہ سوراخوں کو بند کیا، اور ایک سوراخ بچ گیا تھا۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اس سوراخ کے پاس اپنا پیر رکھ دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا، اور اپنے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ کیا کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر سو گئے، اور حضرت ابو بکر بھی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تھی۔ اتنے میں کیا ہوا، اسی دوران ابو بکر کے پاؤں میں کوئی چیز ڈنس لی، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیر جو آپ اس کیا کہتے ہیں سوراخ کے پاس اپنا پیر رکھے تھے، جو غار کا سوراخ تھا اس کے پاس اپنا پیر رکھے تھے، تو وہ کوئی چیز آ کر ان کو ڈس لی۔ یہ اندر کی بات ہے، یعنی غار کا منہ تو کھلا تھا، لیکن اندر کی بات ہے کہ اندر 2 سوراخوں کو آپ نے بند کیا، لیکن ایک سوراخ کھلا رہ گیا تھا جس پر آپ نے اپنا پیر رکھ دیا تھا، تاکہ کوئی چیز نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور چنانچہ ایسا ہوا کہ وہ جو چیز جو تھی، جو کیڑا تھا یا بچھو تھا، جو بھی تھا، وہ اندر سے ان کو کاٹ لیا۔ جیسے ہی وہ چیز کاٹی، اور ان کو اتنی تکلیف ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، لیکن آپ نے اپنا پیر کو تھوڑی بھی جنبش نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے گود میں سر رکھ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گود میں تھا، تو لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہلے بھی نہیں، یعنی ذرا سی بھی حرکت، ذرا سی بھی جنبش نہیں کی، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہوشار نہ ہو جائے۔ تو وہ تکلیف سے آپ کو یعنی آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے، اتنی زیادہ تکلیف تھی۔ تو جیسے ہی آنکھ سے آنسو ٹپ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گالے مبارک پر پڑے یہ آنسو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند آنکھ کھل گئی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، تو آپ پریشان ہو گئے اور کہا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی چیز مجھے یہاں پر ڈنک مار کر ڈس دی ہے، اور مجھے بہت جلن ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اپنا لعاب دہن وہاں پر لگایا، اور وہ تکلیف جاتی رہی۔ لعاب دہن سمجھتے ہیں نا، لعاب کہتے ہیں، لعاب تو معلوم ہے، یعنی چکٹ چیز کو کہتے ہیں، اور دہن کہتے ہیں منہ کو۔ لعاب دہن یعنی اپنے منہ سے تھوک کو، یعنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے اپنا لعاب دہن نکالا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیر کو لگا دیا، اور اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شفا ہو گئی الحمدللہ۔ تو یہ تھے سیرت کے پیارے واقعات بہنوں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے ہجرت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے، سمجھنے اور اس کو یاد رکھنے، اور اپنی زندگیوں میں ان واقعات کے ذریعے سے تبدیلیاں لانے والا بنائیں۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔